محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو عرصے دراز تک حقیقت کی تلاش اور جستجو میں اس کے پیچھے بھاگتا رہا اور طویل مدت تک حق کی تلاش کے لیے سرگردان اور پریشان رہا۔ یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہم انہی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اصفہان کی ایک بستی جیان کا رہنے والا ایک ایرانی نوجوان تھا۔ میرے والد اس گاؤں کے زمیندار، اس کے باشندوں میں سب سے زیادہ مالدار اور سماجی لحاظ سے سب سے بلند مقام و مرتبے کے مالک تھے۔ وہ میرے روز پیدائشی سے میرے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے تھے اور ان کی یہ محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہی اور اس میں شب و روز ترقی اور اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ مجھے نقصان پہنچنے کے موہوم خطرات کے پیش نظر انہوں نے لڑکیوں کی طرح میرے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی عائد کر دی۔ میں نے اپنے آبائی مذہب مجوسیت کا علم حاصل کرنے اور اس کے احکام و فرائض پر عمل کرنے میں غیر معمولی محنت اور دلچسپی سے کام لیا اور ترقی کر کے آتش کدہ کامل زبان ہو گیا اور شب و روز اس کو دہکانے اور روشن رکھنے کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی گئی۔ محترم ناظرین، میرے والد کے پاس کافی زمین تھی جس سے بڑی مقدار میں غلہ حاصل ہوتا تھا۔ زمین کا انتظام اور فصلوں کی دیکھ بھال وہ بذات خود کرتے تھے۔ ایک بار کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ گاؤں نہیں جا سکے، اس لیے مجھ سے کہا کہ بیٹے، تم دیکھ رہے ہو کہ میں اپنی مصروفیت کی سبب سے میں قید پر نہیں جا سکتا۔ آج میری جگہ تم وہاں چلے جاؤ اور اس کی نگرانی کرو۔ والد صاحب کی ہدایت کے مطابق قید پر جانے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں میرا گزر عیسائیوں کے ایک گرجی کی طرف سے ہوا۔ اس وقت گرجی میں نماز ہو رہی تھی۔ ان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری توجہ ان کی طرف مبذول ہو گئی۔ چونکہ میرے والد نے گھر سے نکلنے اور لوگوں کے ساتھ ربط و تعلق قائم کرنے پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے میں نصارہ اور دیگر اہل مذاہب کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے ان کی آواز سنی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں گرجے میں داخل ہو گیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو ان کی عبادت اور نماز کا یہ انداز مجھے بہت پسند آیا اور میرے اندر ان کی مذہب سے رغبت پیدا ہو گئی۔ میں نے دل میں کہا، بخدا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ پھر میں غروب آفتاب تک ان کے ساتھ رہا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ اس دین کا اصل کہاں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی اصل شام میں ہے۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو میرے والد مجھ سے ملے اور انہوں نے میری کارگزاریوں کی روادات پوچھی۔ میں نے کہا کہ ابا جان، میرا گزر کچھ لوگوں کی طرف ہوا جو کنیسہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا طریقہ عبادت بہت پسند آیا اور میں غروب آفتاب تک ان کے صحبت میں رہا۔ میرے اس عمل سے والد بہت گھبرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اس سے بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان کا دین ہمارے دین سے اچھا ہے۔ میری بات سن کر والد صاحب کو اس بات کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اپنی دین سے پیر نہ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے گھر میں قید کر کے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی۔ موقع پا کر میں نے نصارہ کی یہاں پیغام بھیجا کہ اگر شام جانے والا کوئی قافلہ تمہارے پاس پہنچے تو مجھے آگاہ کر دینا۔ خوش قسمتی سے چند ہی روز کے بعد شام جانے والا ایک قافلہ ان کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے اس کی اطلاع کر دی۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو بیڑیوں سے آزاد کیا اور چپکے سے ان کے ساتھ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دریافت کیا کہ دین مسیحیت کا سب سے افضل آدمی کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ وہ پادری جو گرجے کا متولی و منتظم ہے، اس وقت کا سب سے افضل اور بہتر نصرانی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نصرانیت کی طرف مائل ہوں، چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں، آپ کی خدمت کروں، آپ سے اس کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔
اس نے میری درخواست قبول کر لی اور مجھے اپنے ساتھ قیام کی اجازت دے دی۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ گرجے میں رہنے اور اس کی خدمت کرنے لگا، لیکن چند ہی روز رہنے کے بعد مجھے معلوم ہو گیا کہ اپنے اخلاق و عادات اور اپنی سیرت اور کردار کے اعتبار سے وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ اپنی متبعین کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور ثواب کی خوشخبری سناتا۔ جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگ اسے مال دیتے تو وہ سب کچھ اپنے لیے جمع کر لیتے، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی اور اس کے یہاں سونے سے بری ہوئی 7 گڑھے اکٹھا ہو گئے۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا اور نصرانی اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ بہت برا شخص تھا، تم لوگوں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا مگر تمہاری دی ہوئی پوری کی پوری رقم اپنی ذات کے لیے جمع کر لیتا تھا، اس میں سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو ایک حبہ نہیں دیتا تھا۔ انہوں نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا میں تم کو اس کا خزانہ دکھاتا ہوں، اور میں نے وہ جگہ دکھا دی۔ انہوں نے وہاں سے 7 گڑھے نکالے جو سونے اور چاندی سے پر تھے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا بخدا ہم اس کو ہرگز دفن نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر اس پر پتھروں کی بارش کر دی۔ محترم ناظرین، اس کے چند روز بعد انہوں نے اس جگہ ایک دوسرے شخص کو مقرر کر دیا اور میں اس کی صحبت میں رہنے لگا۔ میں نے دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا تھا جو اس سے زیادہ دنیا سے بے نیاز، آخرت کا مشتاق اور عبادت کا پابند ہو۔ میں اس سے غیر معمولی محبت کرنے لگا اور ایک مدت تک اس کی صحبت سے مستفید ہوتا رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے عرض کیا محترم، میرے لیے آپ کی کیا وصیت ہے؟ آپ مجھے اپنے بعد کس کی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت فرما رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا بیٹے، اپنے علم کی حد تک میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اس دین پر قائم ہے جس پر میں تھا۔ وہ فلاں شخص ہے جو موصل میں رہتا ہے، اس نے صحیح دین میں کوئی تحریف نہیں کی ہے، حق اب صرف انہی کے پاس ہے۔ جب میرے مرشد کا انتقال ہو گئے تو میں موصل پہنچا اور اس شخص کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کو اپنی پوری سرگزشت سے آگاہ کر دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ فلاں بزرگ نے اپنے موت کے وقت مجھے آپ کی صحبت اختیار کرنے کی وصیت کی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اب صرف آپ ہی اس دین پر قائم ہے جس پر وہ خود تھے۔ میری بات سن کر انہوں نے مجھے اپنے پاس ٹھہرانے کی اجازت دے دی اور میں وہاں رہنے لگا۔ میں نے ان کو بہترین حالت پر پایا، لیکن بدقسمتی سے میں زیادہ دنوں تک ان کی صحبت سے استفادہ نہ کر سکا۔ ان کی موت کا پروانہ بہت جلد آ گیا۔ جب ان کے انتقال کی گھڑی قریب آ گئی تو میں نے عرض کیا محترم، آپ کا وقت موعود آ گیا ہے اور آپ میرے مسئلے سے بخوبی واقف ہیں۔ اب آپ کی طرف سے میرے لیے کیا وصیت ہے؟ مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے فرمایا بیٹے، میری معلومات کی حد تک اب روئی زمین پر صرف ایک شخص رہ گیا ہے جو اس دین پر قائم ہے۔ وہ فلاں شخص ہے جو اموریہ میں رہتا ہے، میرے بعد تم اسی کے پاس چلے جانا۔ میں ان کی ہدایت کے مطابق اموریہ پہنچا، تمام حالات و واقعات سے انہیں باخبر کیا اور بزرگ کی وصیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی خدمت میں قیام کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور میں ان کے ساتھ رہنے لگا۔ بخدا وہ مذکورہ بزرگوں کی طریقے پر قائم تھے۔ میں ان کے صحبت سے مستفیض ہونے لگا۔ ان کے یہاں رہتے ہوئے میں نے کچھ گائے اور بکریاں پال لی۔ جب ان کے موت کا وقت آ پہنچا تو میں نے ان سے کہا آپ میرے معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں، مجھے کس کے پاس جانے کی ہدایت فرماتے ہیں؟ محترم ناظرین، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹے، بخدا میرے علم کے حد تک روئے زمین پر اب ایسا کوئی شخص نہیں بچا ہے جو اس دین پر قائم ہے جس پر ہم تھے، لیکن وہ وقت قریب آ گیا ہے
جب سرزمین عرب میں ایک نبی دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث ہوگا، پھر وہ اپنے وطن سے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا جو حورتین کے درمیان واقع ہے۔ اس کی چند واضح نشانیاں ہیں۔ وہ ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر ہو سکے تو تم اس علاقے میں چلے جاؤ۔ ان کے انتقال کے بعد کچھ دنوں تک میں عموریہ میں مقیم رہا۔ ایک دن ادھر سے کچھ عرب تاجروں کا گزر ہوا جو قبیلہ بنی کلب سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر تم لوگ مجھے اپنے ساتھ عرب لیتے چلو تو میں تمہیں اپنے سارے گائے اور بکریاں دے دوں گا۔ وہ تیار ہو گئی اور میں نے اپنے جانور ان کے حوالے کر دی۔ جب قافلہ مدینہ اور شام کے درمیان واقع ایک مقام وادی القرا پر پہنچا تو انہوں نے میرے ساتھ غداری کی اور مجھے غلام بنا کر ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب میں ایک غلام کی حیثیت سے اس کی خدمت کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد بنو قریظہ کا ایک یہودی اس کے یہاں آیا اور مجھے خرید کر اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ میں نے وہاں کھجوروں کے پیڑ دیکھے جن کا ذکر عموریہ والے بزرگ نے کیا تھا۔ اس کی بیان کردہ علامتوں کی مدد سے میں نے مدینہ کو پہچان لیا۔ اب میں اپنے نئے یہودی آقا کے ساتھ مدینہ میں رہنے لگا۔ اس وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ ہی میں تھے اور اپنی قوم میں دعوت تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اس دوران اپنی غلامی کی مصروفیت اور عدم الفرصتی کے سبب ان کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہیں کر سکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ ایک روز میں اپنے آقا کے باغ میں ایک کھجور پر چڑھا ہوا کچھ کام کر رہا تھا۔ میرا آقا اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ اتنے میں اس کے قبیلے کا کوئی شخص آیا اور کہنے لگا، اللہ بنو قیلہ کو ہلاک کرے۔ وہ سب قبا میں ایک شخص کے گرد جمع ہے جو آج ہی مکہ سے ان کے یہاں پہنچا ہے اور خود کو نبی بتا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے اوپر بخار کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور میرا پورا جسم کانپنے لگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں اپنے آقا کے اوپر گر پڑوں گا۔ میں جلدی جلدی درخت سے اترا اور اس شخص سے پوچھنے لگا، ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ذرا وہ بات مجھے دوبارہ بتاؤ۔ اس پر میرا آقا غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے ایک گونسا مار کر کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ چلو جا کر اپنا کام کرو۔ شام کو کچھ کھجوریں ساتھ لے کر جو میں نے جمع کر رکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا اور ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں اور آپ کے کچھ غریب الوطن اور ضرورت مند ساتھی ہیں۔ یہ صدقے کی تھوڑی سی کھجوری ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگ ان کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کھاؤ، مگر خود اس میں سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلی علامت ہے۔ اس کے بعد میں واپس چلا آیا اور پھر کھجوری پس انداز کرتا رہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ آئے تو میں نے دوبارہ حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، اس روز میں نے دیکھا کہ آپ نے صدقے کی کھجوری نہیں کھائی، اس لیے آج یہ تھوڑی سی کھجوری ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے خود بھی کھائی اور اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری بار جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بقیع میں تشریف فرماتے۔ وہاں آپ اپنے کسی صحابی کی تدفین میں شریک تھے۔ میں نے آپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس وقت آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام کیا اور گھوم کر پشت کی جانب آ گیا کہ شاید میں وہ خاتم نبوت دیکھ سکوں جس کو عموریہ میں میرے مرشد نے بتایا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پشت مبارک کی طرف نظر اٹھائے ہوئے دیکھا تو میرا مقصد سمجھ گئے اور پشت پر سے چادر سرکا دی۔ میں نے خاتم نبوت کو دیکھا، اسے پہچانا اور جھک کر اسے بے ساختہ چومنے لگا۔ اس وقت میری آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اور میں نے اپنی پوری سرگزشت بیان کر دی۔
جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور اس بات سے خوش ہوئے کہ آپ کے اصحاب نے میری زبان سے میری تلاش حق کی داستان سن لی۔ ان لوگوں نے بھی اس پر انتہائی حیرت و تعجب کا اظہار کیا اور بے حد مسرور ہوئے۔ محترم ناظرین، سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر، جس روز وہ تلاش حق کی راہ میں در بدر کی ٹوکری کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ حق سے آگاہ ہوئے، اور سلام ہو ان پر جس روز وہ مرے اور جس روز زندہ ہو کر دوبارہ اٹھائی جائے گی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیجیے۔ شکریہ۔